اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ التوبہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 37۔ سورہ 9 التوبہ۔ برات، ورکت کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین بہودیوادیوں کو جس نے تم سے معاہدے سندھی کیے تھے۔ پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ ہے کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ، ذمہ داری مکت ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا معاہدہ سندھی ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے گریما والے مہینہ گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی زکات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے امان سرکشا کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کوئی عہد وچن کیسے رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، پس جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت نکٹ کے سمبند کا لحاظ کرے اور نہ عہد کا۔ وہ تمہیں اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر بد عہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد وچن کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیا اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، دساہس کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر غلبہ دے گا اور مسلمان لوگوں کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جسے چاہے گا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا، تتو درشتا والا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال عقارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی، پسندیدہ کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی ہمیشہ رہنے والی نعمت ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر پرتیفل ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو مومنین پر اپنی سکینت شانتی اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہے، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے، اور اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دھنی کر دے گا۔ اللہ علیم، گیانوان و حکیم تتودرشی ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ جان مال کی حفاظت کے بدلے کر دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء، ودوانوں اور مشائخ، دھرم گروؤں کو اپنا رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود پوجے کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، چاہے منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے سارے دین پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء، ودوان و مشائخ، دھرم گرو لوگوں کے مال باطل اویت طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے وہ جسے تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، بس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 حرمت گریما والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ پس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں عشق پرائن لوگوں کے ساتھ ہے۔
مہینوں کو ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسے حرام کر دیتے ہیں تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ صدق اللہ العظیم۔